رسول اللہ مالنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائکۃ فی بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, آخرت کا ڈر رکھتے ہیں, قبر سے ڈرا کرتے ہیں, برائی سے بچا کرتے ہیں, لیکن جیسے گھر پہنچتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں, بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں, رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں, ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو, جیسے یہاں نماز پہ نماز پڑھتے ہو, روزے پہ روزہ رکھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, برائیوں سے بچا کرتے ہو, جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو اسی شان سے اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. کچھ سمجھا کہ نہیں؟ اور زور سے بولو کچھ سمجھ میں بات آئی؟ اگر آئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, ابو ہریرہ نے کیا کہا, سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے, جیسے گھر پہنچتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے, جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, برائیوں سے بچتے ہو, اگر گھر پہ بھی اسی حالت پہ باقی رہو تو اللہ کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے, تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے. اے ہمارے بچوں, جب شرابی شراب پینے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, جب گنڈا گردی کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, جب چور چوری کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. مگر قسم خدا جب مسلمان کا بچہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے, جب مسلمان کا بچہ نماز کے لیے مسجد میں نکلتا ہے, جب مسلمان کا بچہ ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہے, جب مسلمان کا بچہ اپنے دین پر جان دیتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے اترتے ہیں. وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھیں. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, کوئی جائیے گا نہیں, ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے, آپ کو انجام تک پہنچنا باقی ہے. اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں. ارے بولو اجازت ہے, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء
فقیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ ہماری ماں بہن سب لوگ سنیے، ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی. میری طرف سب لوگ بالکل ذہن لگا کر بیٹھے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا. مطلب قسم خدا مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی. کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو. نبی نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا. جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے کر شمار کیا. دھیان سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، اذا كان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا بابو؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. ہماری ماں بہن بیٹھیے، ہماری ماں بہن بیٹھیے، عزت سے بیٹھیے، ہاتھ نیچے کیجئے. یہ بتائیے نبی نے جو 15 خرابیوں کا ذکر کیا، صرف آج ہمارے اندر 15 ہے کہ 15 پار کر چکے ہیں؟ ہر زور سے بولو 15 پار کر چکے ہیں نا. ادھر دیکھیے، ہنسنے کی بات نہیں، ادھر دیکھیے، رونے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے. اور بولو، لوگ کہتے ہیں نا مسلمان بہت پریشان ہے. واقعی مسلمان پریشان ہے. فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان، سیریا میں دیکھو مسلمان پریشان، عراق میں دیکھو مسلمان پریشان، بولو افغان میں دیکھو مسلمان پریشان، پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان، انڈیا میں دیکھو مسلمان پریشان. آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ دیکھو پیغمبر نے کیا کہا، جلدی بولو. جس دن 15 خرابی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، چاروں طرف سے ان کو مصیبتیں گھیر لیں گی. کیا مطلب؟ وہ 50 لاکھ کی گاڑی سے چلے گا مگر پریشان رہے گا. وہ اے سی میں سوئے گا
مگر پریشان رہے گا، وہ ڈیلی مرغا بکرا کھائے گا مگر پریشان رہے گا، وہ نوٹوں کے بستر پر سوئے گا مگر پریشان رہے گا۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہو چکا ہوگا، ایمان بولو برباد ہو چکا ہوگا۔ جیسے ہاتھی کا دانت دیکھنے میں لگتا ہے لمبا لمبا دانت ہے، لیکن وہ دانت نہیں، شو ہے شو، وہ ہاتھی کا ہتھیار ہے ہتھیار۔ جن دانتوں سے وہ پتوں کو چباتا ہے وہ اندر ہے اندر۔ تو میری طرف دیکھیے، آج کل مسلمان بھی شو بازی کر رہے ہیں، نام رکھ لیا فرصت مل گئی، چاہے دن بھر میں 10 بوتل شراب پیے، چاہے پوری زندگی جوا سٹا کھیلے، لوگ ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، لوگ سمجھتے بس مسلمان ہے۔ اس کا نام مسلمان نہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کی داڑھی ٹوپی اسلام کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ چاہے جنگل میں رہے، چاہے ٹرین میں رہے، چاہے آبادی میں رہے، صرف چہرہ دیکھ کر آدمی سمجھ جائے نبی کا غلام جا رہا ہے، کپڑا دیکھ کر سمجھ جائے نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کی گفتگو سن کر سمجھ جائے نبی کا غلام سامنے کھڑا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام نہ پوچھا جائے بلکہ اس کی حالت دیکھ کر پہچان لے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری تقریر اتر دکھن جا رہی ہے؟ ارے بولو ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے، یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی، جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے۔ دیکھ رہے ہیں جو ٹیکا کبھی نہیں لگاتا تھا وہ بھی ٹیکا لگانے لگا، ارے بولیے۔ اور جو مسلمان کرتا پاجامہ پہنتا تھا وہ کرتا پاجامہ اتار دیا۔ یہ تمہاری پاگل پنی ہے، پاگل پنی۔ ہوش میں آؤ، مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر۔ اور اس طرح سے زندگی مت رکھو کہ دنیا تمہیں دیکھ کر کہے یہ بھنگی کی اولاد ہے، یہ چمار پاسی کی اولاد ہے۔ مسلمانوں کے لیے کان میں بالی پہننا حرام، مسلمانوں کے لیے ہاتھ میں زنجیر پہننا ناجائز و حرام، مسلمانوں کے لیے دھاگا باندھنا ناجائز و حرام، کیونکہ یہ سب کافروں کا طریقہ ہے۔ زور سے بولو، یہ سب کافروں کا طریقہ ہے۔ جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ ایک بات اور سن لیجئے، پیری مریدی ضروری نہیں ہے۔ زور سے بولو، پیری مریدی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ مرید نہیں بنے تو ایسا نہیں ہے کہ جہنمی ہے یا جنت میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ایسا سمجھتے وہ پاگل ہے، پاگل۔ ارے جس نے نبی کا صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ سب نبی کا غلام بھی ہو گیا اور نبی کا مرید بھی ہو گیا۔ زور سے بولو، وہ نبی کا غلام بھی ہو گیا، وہ نبی کا مرید بھی ہو گیا۔ مرید ہونا ضروری نہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، مزار پر جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل چاہے تو جاؤ اور دل نہ چاہے کوئی بات نہیں ہے، فرصت نہیں ملی، آپ نہیں گئے، عرس میں جانا ضروری نہیں، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، ماں باپ کی خدمتیں کرنا ضروری ہے، پیر کو نذرانہ بھیجنا ضروری نہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا بولو ضروری ہے۔ ارے زور سے بولو، بچے کو بیٹھائیے۔ پیر کی خدمت کرنا، زور سے بولو، ایک مستحب کام ہے، ایک جائز کام ہے، ایک بہتر کام ہے۔ بچ جائے تو پیر کا بھی حق ادا کرو، بچ جائے تو پیر کی بھی خدمت کرو۔ لیکن اگر تم 100 روپے کماتے ہو، 100 روپے میں کچھ بھی نہیں بچ پاتا، تو بچے یا نہ بچے پیر کو دینا ضروری نہیں،
لیکن ماں باپ کی خدمت ضروری ہے. ارے زور سے بولو، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، فرض. میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر آپ نفل پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ زور سے بولو. ارے زور سے بولو، کیا پڑھ رہے ہو؟ فرض نہیں، فرض نہیں، بلکہ کیا؟ زور سے بولو، نفل نماز. نفل نماز آپ پڑھ رہے ہو اور ماں باپ نے پکارا آپ کو، بیٹا عبد الرحمن ادھر آؤ. اب ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. اور بیٹا اگر نفل پڑھ رہا ہے، ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا، تو آپ پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر ماں باپ کی بات مانو. لیکن اگر پیر نے پکارا تو واجب نہیں ہے. ارے بولو، پیر نے پکارا تو واجب نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ نے، اگر آپ نفل پڑھ رہے ہو اور ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ نماز میں ہے، اگر اس نے پکارا عبد الرحمن ادھر آؤ، عبد الرحیم ادھر آؤ، عبد الستار ادھر آؤ، سجو ادھر آؤ، منو ادھر آؤ، تو آپ پر واجب ہے کہ نماز فوراً توڑ کر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو. یہ میرا حکم نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے. اور بولو، کس کا حکم ہے؟ زور سے بولو، رب کا حکم ہے. تو اے بچوں، پیری مریدی ضروری نہیں. ادھر دیکھو، مزار شریف پر بھی جانا ضروری نہیں. اگر وقت ملے تو جاؤ، وقت نہ ملے تو کوئی بات نہیں. لیکن ادھر دیکھو، چاہے تم مرید بنو یا نہ بنو، جس نے نبی کا صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، وہ سب نبی کا غلام بھی ہو گیا، اور ہاتھ اٹھا کر بولو، نبی کا مرید بھی ہو گیا. نبی کا مرید بھی ہو گیا. تمہارے پیر کو بھی نبی کی ضرورت ہے. ارے بولو، مرید کو بھی پیر کی، بولو مرید کو بھی نبی کی ضرورت ہے. بغیر نبی کے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا. پیر سے رشتہ ٹوٹ جائے تو تم جہنمی نہیں، اور نبی سے رشتہ ٹوٹ جائے تو سیدھے تم جہنمی ہو گئے، کافر ہو گئے. اگر پیر کو تمہارے کسی نے گالی دیا تو کوئی کافر نہیں ہوگا، لیکن نبی کی گستاخی کی تو کافر ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھو، مسلمان بنو. اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہو تو آپ نیک، شریف، عالم دین، با عمل پیر سے مرید ہو سکتے ہو، لیکن اس کو ضروری مت سمجھنا. زور سے بولو، اس کو ضروری مت سمجھنا. ضروری سمجھنے والا گمراہ ہے، گمراہ. اور جس پیر نے کہا ضروری ہے، وہ بھی گمراہ ہے، گمراہ. وہ دال روٹی سیکنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی مارکیٹ بنانا چاہ رہا ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے. یہ کہنا چاہیے پیری مریدی بہتر کام ہے، اچھا کام ہے. اگر کوئی مرید نہیں ہوا تو مایوس نہ ہو، اس کی شفاعت کے لیے میرے مصطفیٰ کافی ہے. ارے زور سے بولو، میرے مصطفیٰ تمہاری بھی شفاعت کرائیں گے، اور جو تمہارا پیر ہے اس کی بھی شفاعت کرائیں گے. تو میرے مصطفیٰ کی شفاعت تو عام ہے. تو آپ نماز پڑھو، نماز کو پکڑو مضبوطی سے، ماں باپ کی خدمت کرو، اسی میں بھلائی ہے. اگر ماں باپ کو گالیاں دو گے تو جہنمی ہوگے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے. اگر پیشاب کی ضرورت نہیں تو سیدھے بیٹھائیے، اور اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے. اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو میں اور بھی حدیث سناؤں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو، تھکے تو نہیں؟ لیکن ایسے نہیں چلے گا کام. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سن